वेस्पा पे घूमता था, 500 में मेरा वकील हुआ करता था और फरियाल तालपुर के पास मैं लेकर गया। ये टूल्स बना और उसके बाद नाजरीन क्या हालत बनी सरदार इस्माइल डायरी की, उस पर खुलकर आज आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, अपने राय से मुझे आगाह करें और शेयर करें वीडियोस। और आज गुफ्तगू होगी सरदार इस्माइल डायरी को ज़बान खोलने की सज़ा क्या मिली है, वो अब कहाँ है, किस कंडीशन में है, किस सूरत हाल में है, वजारत दाखिला ने फुर्तियाँ कैसे दिखाई और इस्माइल डायरी के साथ वो बर्ताव किया जो यकीनन एक टीटीपी के जो दहशतगर्द होते हैं या खुदा न खास्ता मुल्क को तोड़ने की साजिश करने वाले, जेल को तोड़ने की साजिश करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव होता है जो सरदार इस्माइल डायरी के साथ हुआ। अब हुआ यूं कि जेल सुप्रिटेंडेंट नारा जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट नवाब शाह जेल ने एक मुरासला लिखा भी या नहीं लिखा वो मंजर आम पर नहीं आ रहा है वजारत दाखिला को। ये कहते हैं कि वो तो इसी इंतज़ार में थी वजारत दाखिला कि ऐसा मरासला उनके पास आए तो वो रही सही कसर उनसे निकाल दे। यानी किससे? सरदार इस्माइल डायरी से। सरदार इस्माइल डायरी जो हैदराबाद में अदालत में पेश होते हुए सिंध हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं उनके, जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनके, या जो सिंध गवर्नमेंट में मौजूद वज़रा हैं उनको नंगा कर रहे थे। जी हाँ नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल तक उन्होंने काफ़ी वो बातें की। 17 साल बीत गए थे इस मामले को फिर से जैसे जान डाल दी सरदार इस्माइल डायरी ने। अब सरदार इस्माइल डायरी पर जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैदराबाद नारा जेल के हैं और उसके साथ साथ नवाब शाह जेल सुप्रिटेंडेंट ने ख़त लिखा वजारत दाखिला को कि हमें सरदार इस्माइल डायरी नहीं चाहिए, हमारे जेल से निकाला जाए। खुदा न खास्ता जैसे सरदार इस्माइल डायरी कोई वाना वज़ीरिस्तान का दहशतगर्द हो जो इंतहाई मतलूब हो, जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से हो, या नारा जेल को वो खुदा न खास्ता तोड़ने की साजिश करता हो। ये उजलत इतनी सिंध गवर्नमेंट के वजारत दाखिला की कि जहाँ पर मुकदमे ही नहीं थे वहाँ मुंतकिल कर दिया गया सरदार इस्माइल डायरी को। जी हाँ नाजरीन, सरदार इस्माइल डायरी अब आपको हैदराबाद में नहीं मिलेंगे। हैदराबाद में जब भी वो अदालत में पेश हुआ करते थे तो वो बड़ी बातें खूबसूरत अंदाज में करते थे और निडर होकर करते थे, और जैसे उनके यहाँ कटकती थी या उनके यहाँ चुभती थी जो मुतल्लिका अफराद हैं जिन पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर दाखिला के लिए कहा कि वेस्पा पे घूमता था, 500 में मेरा वकील था, फरियाल तालपुर के पास मैं उसे लेकर गया। उसे कौन जानता था, मैंने पता नहीं क्या कसूर उसका किया है। अब जेल सुप्रिटेंडेंट नारा जेल हैदराबाद के सुप्रिटेंडेंट और नवाब शाह के सुप्रिटेंडेंट भी यही बात करते हैं कि हमसे वो लड़ते हैं, हमें वो गालियां देते हैं। जब एक शख्स को आप खूली बंद करेंगे, एक आप अजियत नाक सूरत हाल से गुजारेंगे तो वो आपको दुआएं तो नहीं देगा ना। आपको क्या देगा? मतलब आप क्या तवक्को कर सकते हैं एक ममर शख्स से, या जो बीमार है, अलील है, उस शख्स से आप तवक्को क्या कर सकते हैं जिनके भाइयों को लापता किया, जिनके भांजों को लापता किया, जिनके दीगर अफराद को लापता किया, उनके रफ़का की वफ़ादारियाँ तब्दील करवा देंगी। अब उनसे तवक्को आप कर क्या सकते हैं कि वो आपको दुआएं दे कि या अल्लाह इनकी लंबी उम्र कर लें। ये सरदार इस्माइल डायरी से इसी तवक्को आप कर रहे थे। तो अब उन्हें लाड़काना मुंतकिल किया गया है। लाड़काना में उनके ख़िलाफ़ एक पर्चा भी नहीं है,
کہا یہی گیا ہے کہ نعرہ جیل سے اور نواب شاہ جیل سے انہیں جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹوں کا کہنا تھا۔ اب انہیں لاڑکانہ جیل میں رکھا گیا ہے اور لاڑکانہ منتقل کیا گیا ہے۔ کل وہ وکٹری دکھا رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں لاڑکانہ، وہ لاڑکانہ جہاں پر جو میڈیا کی بھی اپروچ نہیں ہوتی ہے، اور لاڑکانہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کس کی جو ہے وہ وہاں پر اپروچ ہے اور کن کے ہاں جو ہے وہ معاملات سپرد ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ معاملات اب دور کرنے کے لیے میڈیا سے جو رسائی تھی سردار اسماعیل ڈائری کی، اس رسائی سے دور کرنے کے لیے جو ٹولز بن رہے تھے وزیر داخلہ سندھ کے خلاف، ان ٹولز سے ڈر کر سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سردار اسماعیل ڈائری کو اس مقام پہ رکھا جائے گا جہاں سے وہ کوئی بھی بات کرے تو وہ باہر نہیں آئے گی۔ حیدرآباد میں تو میڈیا یقیناً آزاد ہے، لاڑکانہ میں وہ میڈیا آزاد نہیں ہے جو سردار اسماعیل ڈائری کا آواز عوام تک پہنچا دے۔ اب اسے کھولی میں بند کیا جائے گا، اب اسے عقوبت خانے میں رکھا جائے گا۔ اب ان کی جو داد رسی ہے یا ان کا جو آواز ہے وہ شاید اللہ کرے کوئی ایسا صحافی ہو لاڑکانہ کا جو اس آواز کو عوام تک پہنچا دے۔ حیدرآباد میں تو وہ کھل کر بول رہے تھے، حیدرآباد میں انہوں نے کافی باتیں کی، لیکن یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ چرس دادو سے پکڑا، گرفتاری دادو سے ہوئی، حیدرآباد میں اس پر ایف آئی آر لطیف آباد میں غالباً داخل ہوتی ہے، اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ لاڑکانہ میں ان پر کئی مقدمات درج ہیں جو نہیں تھے، اب درج کیے جائیں گے۔ یا تو ان پر ان کا ریمانڈ لیا جائے گا، جتنی بھی ایف آئی آر یہاں پر تھی 2 3 4، ان میں ان کے لیے وہ عدالت میں پیش ہوا کرتا تھا، وکیل بھی سردار اسماعیل ڈائری کو نہیں مل رہا تھا، اللہ اللہ کر کے ایک وکیل ملا، جس کے بعد اب لاڑکانہ میں وہ وکیل ڈھونڈیں گے۔ ان کی جو خواتین ہیں وہ سراپا احتجاج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو گھسیٹا نہیں جائے، اور وہ آپ کو پتہ ہوگا ناظرین کہ 2024 کے الیکشن میں رو رہا تھا سردار اسماعیل ڈائری، اور آصف علی زرداری کو وہ جو سندھی میں کہتے ہیں کہ معیار دے رہا تھا، انہیں جو ہے وہ ایک گلے شکوے کر رہا تھا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے ناطے آپ اس طرح ہمارے ساتھ نہیں کریں۔ یہ کھچنی اس وقت پک رہی تھی جب انتخابات 2024 کے ہو رہے تھے، اور یہ صورتحال اس وقت اور بھی زیادہ گمبھیر تر بن گئی جب سردار اسماعیل ڈائری نے آزاد نامینیشن فارم جمع کروایا تھا کہ الیکشن وہ لڑیں گے، اور غلام مصطفیٰ شاہ کے مقابلے میں یا دیگر جو قاضی امن کے امیدواران ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن اسے کہا گیا آصف علی زرداری صدر مملکت کی جانب سے کہ آپ وتھڈرا ہو پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے حق میں، تو وہ سردار اسماعیل ڈائری وتھڈرا ہوا، اور اس کے بعد جب الیکشن ختم ہوئی اب عقوبت کی داستان ان کے خلاف کھلنا شروع ہو گئی۔ وزیر داخلہ کو اس کے پیچھے لگایا گیا، جیل انتظامیہ کو اس کے پیچھے لگایا گیا، پولیس کو اس کے پیچھے لگایا گیا، تہس نہس کر دیا گیا ہے سردار اسماعیل ڈائری کے گھر کو، تہس نہس کر دیا گیا ہے ان کے جو گنے کی فصل ہے اس کو، تہس نہس کر دیا گیا ہے جو رفقا تھے ان کے گھروں کو۔ یہ پولیس صرف ایسے نہیں ہے کہ ان کے گھروں سے لوٹ مار نہیں کر رہی ہے، لوٹ مار بھی کر رہی ہے، لوٹ مار کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے ہاتھ لگتا ہے پولیس اسے چھوڑتی نہیں ہے۔ اب جیل جو لاڑکانہ ہے وہ خطرناک جیل ہے، اور وہاں پر رکھنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ انہیں اتنا اذیتناک جو ہے وہ کرب سے گزارا جائے تاکہ وہ گڑ گڑائے، تاکہ وہ معافی مانگے۔ وہ بھی آصف علی زرداری کا ساتھی ہے، اور آصف علی زرداری کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جیل میں رہے لیکن کبھی بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ہار اسی لیے نہیں مانی کہ وہ بے نظیر بھٹو کا شوہر تھا، اور بے نظیر بھٹو کی گلے شکوے ہو جاتی اگر آصف علی زرداری جو ہے وہ انتظامیہ کے سامنے جھک جاتے۔
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردار اسماعیل ڈائری بھی اسی نیز پر پہنچا ہے کہ وہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اور جتنی بھی اذیتیں ہیں، جتنی بھی تکلیف ہیں وہ انہیں دی جائے، لیکن وہ کبھی بھی اس معاملے پر سمجھوتا نہیں کرے گا، اور سندھ گورنمنٹ کے وزیر داخلہ اور ایوان صدر کے آگے یا ان کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اب سردار اسماعیل ڈائری پیپلز پارٹی کے طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ سردار اسماعیل ڈائری نے پیپلز پارٹی سے مکمل طور پر راہیں جدا کر لی ہیں، اور وہ اب آزاد بھی ہو جائیں گے تو کسی اور کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں حیدرآباد میں راہداری ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا تو اس وقت وہ وکٹری بھی دکھا رہا تھا اور پاک فوج زندہ آباد کے نعرے بھی لگا رہا تھا، اور کافی وہ اس معاملے میں باقاعدے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل پریشانی اس کے چہرے پر نہیں تھی، اور اس پریشانی سے بالائے طاق ہو کر جو ہے وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور جیسے ہتھ کڑیاں ان کے جو ہے وہ اس میں کلائی میں تھیں تو ان کو بھی وہ خوش اسلوبی سے دکھا رہا تھا اور وکٹری کا نشان دکھا رہا تھا۔ تو اسماعیل ڈائری اب لاڑکانہ منتقل کیا گیا ہے تاکہ میڈیا سے وہ اوجھل رہے، میڈیا سے دور رہے، اور میڈیا میں ان کی خبریں جو ہیں وہ نہیں ہیں، جو ٹولز بن رہے تھے وہ نہیں بنے۔ سوشل میڈیا میں بڑا بھوچال مچا ہوا ہے سردار اسماعیل ڈائری کی گرفتاری کے حوالے سے، نہ صرف نیشنل میڈیا پہ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ باتیں آیا ہیں۔ جب آپ کہتے ہو کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کسی کے اوپر ہمارا وہ ظلم اور بربریت نہیں ہے، تو پھر اسماعیل ڈائری پر ظلم اور بربریت کیوں ہے، اور انہیں جیل کے صحبتوں میں کیوں رکھا گیا ہے، اور انہیں کیوں بند کیا گیا ہے؟